بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص کی ہے جو سب کے سامنے یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بغیر کسی محنت کے روزی عطا کر۔ تو نے مجھے ناکارہ اور مریل پیدا کیا ہے، تو مجھے رزق بھی مشقت کے بغیر دے، کیونکہ ایک مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ تو نے جہاں مجھ جیسے اور آرام طلب انسانوں کو رزق مہیا کیا ہے، مجھے بھی کر دے۔ پاؤں والا تو چل پھر کر روزی کما سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تو تیرا ہی آسرا ہے۔ میں زبان ہلا کر تجھ سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ شخص رات دن اسی دعا میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنستے اور کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ خدا نے ہر کسی کو کھانے اور کمانے کے گر بتائے ہیں، وہ اسی میں دل لگا کر روزی پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں بے سبب کسی کو رزق نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ جانور تک ان کا حکم مانتے ہیں، اور خدا نے انہیں معجزے بھی عطا کیے ہیں۔ وہ خوش الحال ایسے ہیں کہ ان کے واعظ میں سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور ان کی خوش الحانی سے ہرن اور چیتے بھی مست ہو جاتے ہیں۔ پرندے تو ایک طرف، پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ باوجود اتنی شان کے ان کو بھی مشقت کے بغیر روٹی نہیں ملتی، مگر یہ ناکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور اسے کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ بھلا دنیا میں یہ بھی کبھی ہوا ہے؟ لوگ سو باتیں کرتے، مگر وہ اپنی دعا میں مشغول رہتا۔ پھر لوگوں نے اس سے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ کوئی آ کر کہتا کہ یہ لو ایک بٹیر جو تمہارے لیے روزی لایا ہے، اور کوئی کہتا کہ اس میں سے ہمارا بھی حصہ رکھنا۔ لوگوں کا یہ مذاق بھی اس کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکا۔ وہ بدستور دعا کرتا رہا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آخرکار نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دل سے دعا کرنے والے کا دوست ہے۔ جب وہ شخص صبح کے وقت دل سے دعا کرتا رہا تو اچانک ایک دن ایک بیل نے آ کر اس کے دروازے پر ٹکر ماری اور کنڈی توڑ ڈالی اور بے باکی سے اندر گھس آیا۔ تو دعا گو نے یقین کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کی ٹانگوں میں رسا ڈالا، پھر اسے ذبح کر ڈالا اور قصاب کو لے آیا تاکہ وہ اس کا گوشت کاٹ دے۔ ادھر جب مالک نے بیل کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو اس کی تلاش میں نکل پڑا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ بیل ذبح ہوا تھا۔ تو اس نے کہا، اے ظالم، تو نے میرا بیل کیوں ذبح کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں خدا سے ایک مدت سے دعا کر رہا تھا کہ میرا رزق مجھے میرے پاس لے آ۔ اس نے دعا قبول کی اور اس بیل کی شکل میں مجھے روزی دی، اور میں نے خدا داد سمجھ کر اسے ذبح کر لیا۔ تو بیل والا بولا۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا، اسے بے تحاشا مارا اور گریبان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری میں لے گیا۔ وہ راہ چلتا ہوا فریاد کرتا کہ لوگو، اس خائن نے میرا بیل مار ڈالا، اور نہایت خوشی سے کہتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے دیا تھا۔ بیل کو میرے پاس بھیجا اور میں نے اسے اپنا رزق سمجھ کر ذبح کر لیا۔ انصاف کرو، کیا یہ حق بجانب ہے؟ اگر ایسا جائز ہو تو ہر گدھا امیر کا مال ہتھیا لے اور کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اس نے مجھے اس کے بدلے میں یہ مال دے دیا۔ یہ شخص تو صحیح سالم ہے۔ اندھے اور لولے بھی امیروں کو 100 دعائیں دیتے ہیں، تب جا کر روٹی کا ایک ٹکڑا پاتے ہیں۔ بیل پانے والے نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے رحیم و کریم خدا، تو ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنے سچے دل سے دعا کی تھی۔ یہ دعا بھی تو نے مجھے میرے دل میں ڈالی تھی، اور میں فضول دعائیں نہیں کرتا رہا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سچے خواب دیکھ کر میں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح زندان میں بھی اپنے خواب کی صداقت کا یقین رہا کہ وہ ایک دن شاہی تخت کے مالک ہوں گے، اسی طرح مجھے بھی یقین رہا
اور میں نے اسی بنا پر بیل کو تیری عطا سمجھ کر ذبح کر لیا۔ اگر وہ حلال نہ ہوتا تو میرے حلق سے نیچے نہ اترتا۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تکان محسوس کیے بغیر منہ میں جھاگ لیے ہوئے اپنی اونٹنی کے پاس جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی دعا میں مصروف رہ کر اپنی مراد پائی ہے۔ یہ مدعا مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ میں نے صاف دل سے دعائیں کی اور کامیاب ہوا، اور یہ دل کا اندھا مجھے اندھا کہہ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ میں اگر اندھا ہوں تو تیرے عشق میں اندھا ہوں، اور حسب دستور تیرے غیر سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا اللہ، تو بصیر ہے، تو ظاہر کر دے کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میری باتیں غلط نہیں ہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اگر میں برا بھی ہوں تو پر میری پردہ پوشی فرما اور مجھ کو ان کے سامنے ذلیل نہ کر۔ تو نے مجھے بیل سے نوازا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ آخر مدعا اور مدعا علیہ دربار داؤدی میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مقدمہ کیا ہے؟ تو مدعا نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا بیل اس کے گھر میں گھس گیا تو اس نے ذبح کر لیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا اور فرمایا کہ میں نے خدا سے، تو اس نے کہا کہ میں نے خدا سے کئی سال دعا مانگی کہ خدا مجھے بلا مشقت روزی عطا فرما۔ میری اس دعا سے سب لوگ آگاہ ہیں، آپ جس سے چاہیں پوچھیں، وہ بغیر کسی دباؤ کے میری تصدیق کرے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ بیل خود بخود دروازہ توڑ کر میرے گھر گھس آیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ خدا نے میری دعا سن لی اور میں نے اس کو ذبح کیا اور بطور شکرانہ گوشت تقسیم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان سماعت فرمایا اور کہا، تیرا یہ جواب بے دلیل ہے۔ شریعت ظاہر پر حکم کرتی ہے۔ یہ بیل تجھے بخشا گیا اور نہ ہی تو نے خریدا، نہ ہی تجھے وراثت میں ملا اور نہ تو نے کسی کسب سے اسے پیدا کیا۔ جب تک کوئی کاشت نہ کرے پیداوار لینے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو نے کسی جائز طریقے سے بیل حاصل نہیں کیا، بس فیصلہ یہ ہے کہ زیادہ باتیں نہ کرو اور اس کا مال اس کو دے دو، چاہے تجھے قرض لینا پڑے، جس طرح بھی ہو، حق یہی ہے اور مجھ سے باطل کی امید نہ رکھ۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ بھی وہی بات کہتے ہیں جو ظالم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، جو روشنی تو نے میرے دل میں ڈالی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کر۔ اس دعا کے بعد بے اختیار اس کے دل سے آہ نکلی جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر کیا، اور آپ نے فرمایا، اے مدعا، مجھے ذرا اور غور کرنے دے، جلدی نہ کر۔ میں دانائے راز خدا سے مشغول نماز ہو کر حکم حاصل کر کے فیصلہ سناؤں گا۔ دل کی صفائی کی بدولت میری روح کا دریچہ کھلا ہوا ہے، جس سے بالواسطہ خدا کی وحی میری طرف آتی ہے۔ اس کے بعد وہ دعا میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کو دنیا کی خبر نہ رہی۔ آخر ایک شخص نے آپ کا دامن کھینچ کر آپ کو مقدمے کی طرف متوجہ کیا۔ آپ حجرے میں گئے اور دروازہ بند کر کے دعا کی کہ الہی، مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر دوسرے دن اپنا دربار منعقد کیا، اور مدعا نے پھر مدعا علیہ کو مخاطب کر کے طعن و تشنیع شروع کی کہ تو نے ناحق میرا بیل ذبح کر کے کھا لیا ہے، جو تجھے کس طرح حلال ہو سکتا ہے؟ میرا مال مجھے دے دے۔ یہ کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ میں نے اتنی مدت دعا کی تو خدا نے مجھے یہ بیل بھیج دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے خدا کے نبی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بیل تو میری ملکیت ہو اور اسے خدا کسی اور کو دے دے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جا اور بیل کا تقاضا نہ کر۔ جب خدا نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اب تو خود اس راز کو کیوں ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ بے وقوف مدعا یہ حکم سن کر شور مچانے لگا، یہ کیا انصاف ہوا؟ کیا اب کوئی نئی شریعت نافذ ہوگی؟
آپ کے انصاف کی شہرت زمین سے آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر مجھ پر جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ ظلم تو پہاڑوں کو بھی پھاڑ دے گا۔ مدعا اسی طرح شور مچاتا رہا اور انصاف کی دہائی دیتا رہا، اے خدا کے نبی، مجھ پر ایسا ظلم نہ کیجیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا سے کہا، اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو اپنا سارا مال مدعا علیہ کے حوالے کر دے تو بہتر ہے، ورنہ تیرا پول کھول دیا جائے گا۔ مدعا نے یہ سن کر سر پر خاک ڈالی اور کپڑے پھاڑ کر کہا، آپ ظلم پر ظلم کیے جاتے ہیں۔ وہ دیر تک یہی گستاخانہ کلمات بکتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے بدنصیب گدھے، تیری قسمت میں پردہ پوشی نہیں، تیرا ظلم بدتریج ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نے اپنا زیر جامہ نجاست آلود کر چکا ہے اور اس قابل نہیں کہ تجھے پھوس بھی دیا جائے۔ یہ سن کر مدعا نے پھر واویلا شروع کر دیا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، تیری جان تب بچ سکتی ہے جب تو اپنے اہل و عیال کو بھی مدعا علیہ کے حوالے کر دے۔ اس حکم پر وہ پتھر سے اپنا سر پھوڑنے اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ لوگ بھی حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کیسا حکم دے رہے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، جو شخص تنکے کی طرح نفس کی ہوا کے بس میں ہو، وہ ظالم اور مظلوم میں کیا تمیز کر سکتا ہے؟ ایسا وہی کر سکتا ہے جو ظالم نفس کا سر کاٹ ڈالے، ورنہ یہ ظالم نفس جوش میں ہر مظلوم کا دشمن ہوتا ہے۔ غریب پر حملہ کرنا اور جہاں تک ہو سکے اسے کاٹ کھانا یہ کتے کا کام ہے، جبکہ شیروں کو شرم ہوتی ہے اور وہ ہمسایوں کے شکار پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر مدعا کے حمایتی جو مظلوم کش اور ظالم تھے وہ بولنے لگے کہ یا نبی، آپ کیا ستم کر رہے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ہنگامہ دیکھ کر کہا، اب راز فاش کرتے ہی بنے گا۔ آؤ میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، جہاں ایک گھنے درخت کی جڑوں سے بے گناہ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس مدعا علیہ کے باپ کے خون کی جو اس ظالم مدعی نے بے درے بہایا تاکہ اپنے مقتول آقا کے مال و متاع پر قبضہ کر سکے۔ اب تک خدا نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، مگر اب اس کی ناشکری نے پردہ اٹھا دیا۔ اس ظالم نے اتنا بھی نہ کیا کہ جس کو قتل کیا اس کے یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا اور بقرہ عید پر اس کے منہ میں کوئی لقمہ ہی دیتا۔ یہ ایک بیل کے لیے سرزمین پر پٹک رہا ہے، حالانکہ اپنے آقا کے کئی بیل اس نے ہتھیائے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی اس صفاکی پر یہ کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوا اور اپنے فعل پر اس نے کبھی خدا سے معافی بھی نہیں مانگی۔ یہ فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو جنگل کی طرف لے گئے اور مدعا کو ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے کہا، یہاں تو نے اپنے آقا کو قتل کر کے دفن کیا تھا، تیری چھری پر جس پر تیرا نام کنندہ ہے یہی ملے گی۔ جو تیری بیوی ہے وہ تیرے آقا کی لونڈی تھی، لہٰذا وہ بال بچوں سمیت اس کے بیٹے کی ملکیت ہے۔ تو خود خواجہ کا غلام ہے، بس تیری سب کمائی بھی اس کا حق ہے۔ یہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین کھودنے کا حکم دیا۔ اس میں سے خواجہ کی کھوپڑی اور چھری برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہجوم میں ہلچل مچ گئی اور سب اپنی گستاخی پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخت سے فرمایا، جو کچھ تجھے معلوم ہے تو بیان کر۔ تو خدا کی قدرت سے درخت سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے خدا شاہد ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ اس نے اپنی چھری سے اپنے آقا کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیل ذبح کرنے والے سے کہا، آؤ اپنا انصاف لو اور اسی چھری سے اسے ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہ کیفر کردار کو اور حقدار کو پہنچا۔ اس حکایت میں مولانا روم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کے بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اردو ایکسپریس کے سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔